بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، وہ ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات آج سنی ہیں۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کر آگے 136 تک ہم جائیں گے آج انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تو وَسَارِعُوا تو دوڑ لگاؤ، سارے دوڑ لگاؤ، بھاگو، جلدی کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں وَسَابِقُوا بھی کہتے ہیں کہ سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوڑ لگاؤ، تیزی کرو، کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اور جنت کے لیے جس کا جو عرض ہے، جس کی جو وڈتھ ہے، وہ سماوات والارض جتنی بڑی ہے، زمین و آسمان جتنی بڑی وڈتھ ہے اس کی، اور یہ کس کے لیے؟ یہ تقوی والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک مشقت میں ہے، ایک جلدی میں ہے، کسی طرف محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کوشش نہیں کر رہا، کوشش وہ بھی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جنت میں جانے والے سے زیادہ کوشش کر رہا ہو، لیکن اس بیچارے کی ڈائریکشن بڑی غلط ہوئی ہے، وہ کسی اور سمت میں کوشش کر رہا ہے۔ جان وہ بھی بڑی مار رہا ہے، لیکن اس کی جان اور اس کی ایفرٹ اور اس کی انرجی جو ہے صرف دنیا تک محدود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے وہ دعا پڑھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ والی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید ان کو دنیا ملے شاید نہ ملے، لیکن جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو ہم دونوں عطا فرماتے ہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب ہے کہ بس آپ کو دنیا ہی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف صرف اسی لیے آتے ہیں کہ دنیا چاہیے ہوتی ہے، کہ جی وہ ہم ایگزام میں فیل نہ ہو جائے تو اس کے لیے ذرا کوئی وظیفہ بتا دیں، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یعنی وہ دین میں آنے کی وجہ بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے، ادروائز ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ دوڑ لگانی ہے تو ضرور لگاؤ، لیکن مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، کیونکہ وہ کوئی چیز ہے جو کہ ورتھ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے۔ یہ دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپیئر کیا مچھر کے پر کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو مچھر کے پر کی حیثیت ہے وہ اس دنیا کی حیثیت ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری کہیں پڑی ہوئی ہے، تو مری ہوئی بکری وہ بھی جو بیماری سے مری ہے اور انتہا درجے کی بیماری سے مری ہے، تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اسے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم نہ لیتے، کیونکہ یہ وہ جو بیماری ہوتی ہے نا جس میں جانور کے سارے بال اتر جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ زندہ بھی ہوتی تو کون لیتا ہے اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس بکری کی جو یعنی وہی ویلیو ہے جو تمہارے نزدیک جو اس بکری کی ویلیو ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے۔ تو ایک مچھر کے پر کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو، ایک مری ہوئی بکری کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو۔ بھائی کوئی دوڑ لگانے والی چیز بھی تو ہونا جس کے پیچھے بندہ دوڑ لگائے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار کس چیز کے پیچھے بھاگے ہو تم؟ یعنی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر دوڑ لگانی ہی تھی تو مغفرت کے لیے دوڑ لگاتے، جنت کے لیے دوڑ لگاتے، وہ کچھ ہوتی چیز۔ ہم لوگ سب اس وقت نا ایک ریٹ ریس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ریٹ ریس کا مطلب ہے کہ انسان بس وہی دنیا داری کے اندر چکروں میں لگا ہوا ہے، اور بس یہی اس کا مقصد ہے۔ ایک امریکن آتھر کہتی ہیں کہ the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat۔ یعنی یہ ریٹ ریس آپ جیت بھی جائیں تو پھر بھی آپ ریٹ ہی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، یعنی آپ کا کوئی ہائر پرپس نہیں ہے، کوئی ہائر مشن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ ہماری توجہ اس طرف کر رہے ہیں کہ اگر ریس لگانی ہے ضرور لگاؤ، لیکن ڈائریکشن اپنی ٹھیک کرو۔ آگے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقین، کیونکہ جن متقین کے لیے جنت سنبھالی گئی ہے، جن متقین کے لیے یہ ٹھکانہ ہوگا، ان متقین کی کچھ اور کوالٹیز اب سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے پڑھا تھا متقین کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جی رمضان کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اب متقین کی کچھ اور خصوصیات سن لیں ذرا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کے پاس پیسے میں وسعت ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیں ذرا، سرا کا مطلب ہے کہ یعنی وہ خوشی جب انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا تب آتی ہے، جس دن سیلری کا چیک آتا ہے، جس دن بزنس ٹرانزیکشن تھا وہ کیش ہو گیا چیک آپ کا، یہ وہ سرا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے جب انسان کو مال ملتا ہے، تو اس دن وہ بڑا ضرورت سے زیادہ خوش ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس میں بھی خرچ کرتے ہیں والضراء، اور جب ان کے اوپر تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی خاص کوالٹی ہے۔
کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں ٹریول کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جن کی بزنس اسٹریٹجی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں 10% 20% نکالتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے اس سے بہتر ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوگا. ان کی بزنس اسٹریٹجی ہے یہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ چلیں وہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دس از پارٹ آف آور بزنس پلان کہ ہم نے 20% 10% 30% اللہ کی راہ میں لگانا ہوتا ہے, اور وہ جب لگاتے ہیں تو وہ گھوم کے ہمارے پاس اس سے زیادہ آتا ہے. تو صدقہ کیونکہ نبی کی بات سچ ہے, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بلکہ الٹا وہ جو ربا لینے سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے مال آ رہا ہے, اس سے مال کم ہوتا ہے, اس سے بے برکتی آتی ہے. تو اللہ رب العزت ان متقین کے بارے میں ایک بات یہ بیان کی کہ یہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. پہلی کوالٹی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور یہ وہ لوگ ہیں, دوسری بات اب یہ مشکل ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو چلو ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. مال کی محبت نکلتی ہے نا اپنے دل سے جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے, اللہ کی محبت زیادہ پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے, مال کی کم ہے. دوسری چیز ان کے بارے میں والکاظمین الغیظ, یعنی یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. کاظمین جو ہے نا بیسکلی یعنی آپ کہہ لو کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا تعلق ہے وہ جو مشکیزے کے اوپر آپ ڈھکن لگاتے ہیں نا ٹائٹ کرنے کے لیے اس کو, یا جس طرح بوٹل کیپس ہوتے ہیں آج کل ایئر ٹائٹ کرتے ہیں, تو یہ کسی چیز کو لاک کرنے کے لیے ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کو ایئر ٹائٹ کر دینا ہے, بند کر دینا ہے. اور غیظ جو ہے یہ وہ غصہ ہے جو خون کھول رہا ہوتا ہے نا, لٹرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون آپ کا ابل رہا ہوتا ہے, وہ اس لیول کا غصہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ, یہ اپنے ابلتے ہوئے غصے کو ایئر ٹائٹ کر لیتے ہیں, ایئر لاک لگا لیتے ہیں پکا. کیا یہ اب ابھر کے باہر نہیں آئے, کیونکہ اگر یہ ابھر کے باہر آئے تو پھر پتہ کیا ہوگا, پھر یہ چیٹے بہت لوگوں پہ پڑیں گے, اور پھر ایک بندہ اس کی زد میں نہیں آئے گا, بہت سے لوگ زد میں آئیں گے. ایک آپ نے جی مثال کے طور پہ باس نے آپ کو صبح کچھ کہہ دیا, اب غصہ آپ کا ابل رہا ہے, اب آپ گھر پہنچے تو کیا ہوا, سب سے پہلا نشانہ کون ہے, بیگم. سب سے پہلا ٹارگٹ, ایزیسٹ ٹارگٹ بیگم ہے. بیگم پہ جو ہے نا وہ چڑھائی شروع کر دی کہ بھئی تمہاری چائے ٹھنڈی ہے, یہ ہے, کھانے میں نمک زیادہ ہے, میرے زیادہ ہے. بچہ آ کے ابو میں نے آج یہ بنایا, تو میرے باپ پہ احسان کیا یہ بنائے. اب بچہ بیچارہ اس پہ بھی چیٹے پڑ رہے ہیں. ایک بچہ آ کے جی ابو میں نے چھکا مارا, ابو نے منہ پہ چھکا لگا دیا اس کے کہ بیٹا چھکا لگا, تم کون سا شاہد آفریدی ہے. تو یہ کاظمین الغیظ ہے کہ آپ ڈھکن لگا دیں اس غصے کے اوپر, بند کر دو اس کو. اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارا اور سائنسدانوں کا جھگڑا شروع ہے, اس مقام سے ہمارا اور سائنسدانوں کا جھگڑا شروع ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے مولانا صاحب, یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, اس سے پینٹ اپ اینگر پیدا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نا اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, بندے کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بندے کو سٹروک ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر کہاں پہنچ جائے گا. یہ تو غلط آپ ایڈوائس دے رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایڈوائس ابھی ختم کہاں ہوئی ہے, ہم نے تو صرف کہا والکاظمین الغیظ, اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والعافین عن الناس, اور پیار سے معاف کر دینا. اچھا ڈاکٹر کہتا ہے غصے کو پینٹ اپ نہیں رکھنا, پینٹ اپ نہیں رکھنا. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں دونوں چیزوں میں. ڈاکٹر کہتا ہے غصے کو پینٹ اپ نہیں رکھنا, اس کو اظہار کر دو, اظہار کر دو. اور اس کے علاوہ وہ جو غلط مشورہ آپ کو دے گا وہ کہے گا کہ آپ کو نا کتھارسس کی ضرورت ہے. آپ کسی کو فون کریں اپنی بیسٹ فرینڈ کو اور کہیں میرا ہسبینڈ انتہائی 2 نمبر آدمی ہے, بدتمیز ترین آدمی ہے, گھر آ کے میرے پہ چیخا ہے, چلایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فلاں کرے ڈمکاں کرے, اور پھر وہ جب آدھا گھنٹہ اس نے غیبتیں سن لی ہیں تو وہ کہتی ہو اب میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, ناؤ آئی فیل گریٹ. تو اس بیچارے کا تو بیڑا گرک کر دیا نا آپ نے, ساری باتیں کر کے اس کا تو امپریشن خراب کر دیا آپ نے. تو یہ وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا کہ آپ کو نا یو نیڈ ٹو لیٹ اٹ آؤٹ, یو نیڈ ٹو لیٹ آف دس اسٹیم. چاہے آپ اپنی ماں سے بات کریں, اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کریں, اپنے دوست سے بات کریں, کسی سے کریں, بس یہ غبار اندر نہ رکھیں, اس کو باہر نکالیں کسی طریقے سے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اندر رکھنا بھی پرابلم ہے, باہر نکالنا بھی پرابلم. باہر نکالیں گے تو پھر اور گناہ ہوں گے, غیبت ہوگی, چغلی ہوگی, سلینڈر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سارے کبیرہ گناہ, یہ نہ سمجھو صغیرہ ہیں, یہ کبیرہ گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تمہارے سے. کسی کی ذات کو تم نقصان پہنچا رہے ہو, قیامت کے دن تمہارا گربان پکڑنا ہے اس نے کہ بھئی تم نے میرے بارے میں یہ باتیں کی تھی, چاہے آپ نے احد پہاڑ جتنی نیکیاں کمائی ہو ساری دینی پڑ جائیں گی آپ کو. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ غصے کو پیتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں. یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا کہ پیار سے معاف کرنا سیکھیں, پیار سے معاف کرنا سیکھیں. یعنی پینٹ اپ اینگر کی بات ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اندر غصہ دبا دو اور کڑتے رہو سارا وقت, وہ بھی پرابلم ہے, ظاہری بات ہے. آپ کسی کا غم لے کے بیٹھے ہوئے اپنے دل کے اوپر, اور یہ ایک بیک پیک کی مانند ہے, آپ نے کندھے پہ ایک بیک پیک ڈالا ہوا ہے سارا, اس میں آپ نے نا اس نے مجھے یوں کہا تھا, اس نے مجھے یوں کہا تھا, اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا, اس نے مجھے پراپر طریقے سے انوائٹ نہیں کیا, جب میں وہاں انوائٹ ہوا تو پروٹوکال نہیں دیا. یعنی ہر بندے نے چیزیں مائنڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں.
تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو، اللہ کے سپرد کر دو اس کو. یعنی ایک تو غصہ پیو، غصے کو ڈھکن لگا دو، اس کے اوپر بند کر دو اس کو. دوسرا یہ کہ پیار سے معاف کر دو تاکہ وہ غصہ ڈیفیوز ہو جائے. آپ کو یا اللہ تو جانے، تیرا کام جانے، میری طرف سے بندہ کلیئر ہے. وہ ایک صحابی تھے نا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو کہا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ جو بندہ اب داخل ہوگا یہ جنتی ہوگا. تو ایک صحابی داخل ہوئے، صحابہ نے سمجھا واہ بھی واہ، اس میں بڑی بات ہے کہ یہ صحابی آئیں. اگلے دن پھر یہی ہوا، آپ نے کہا اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، پھر وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر آپ نے کہا اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، پھر وہی صحابی آئے. 3 دن لگاتار. اب یہ صحابی کون تھے؟ یہ جو ہمارے جلیل و قدر صحابہ کے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یعنی ابو بکر صدیق ہوتے، عمر بن الخطاب ہوتے، عثمان بن عفان ہوتے، علی بن ابی طالب ہوتے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو ایک اور صحابی نے کہا بھائی میں پتہ تو کروں یہ کیا خاص بات ہے ان میں کہ ان کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو وہ ان کے پاس چلے کہ انہوں نے کہا جی میں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کا مسافر ہوں. یہ وہ کچھ انہوں نے بات کی کہ مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکھ لیں اپنے گھر میں. وہ ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے. ایک دن رہے، دوسرے دن، تیسرے دن آبزرو کرتے رہے ان کو. تو آبزرویشن کے بعد فائنلی تیسرے دن جب روانگی کا وقت آیا تو اب سچ بات بتانے کے لیے وہ حاضر ہو گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا دیکھیں میں پچھلے 3 دن سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، آپ کی نمازیں بڑی نارمل سی ہیں، آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں بڑے نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کوئی آپ کی تلاوت قرآن بھی مجھے کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں لگی، نہ کوئی قیام اللیل آپ کا ایسا، اس سے زیادہ تو باقی صحابہ پڑھتے ہیں. یعنی جو رات کا قیام ہوتا ہے، تہجد کی نماز ہوتا ہے، وہ سارے کرتے ہیں. آپ میں کوئی ایسی خاص بات مجھے نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ آپ نے فرائض سارے پورے کیے ہوئے ہیں اور کوئی ایکسٹرا چیز آپ میں نظر نہیں آ رہی مجھے، اور اس سے کہیں بہتر اور صحابہ کرتے ہیں. تو کیا ایسی خاص بات ہے کہ نبی نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی ہیں، 3 دفعہ بشارت دی آپ کو. تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، بس میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں بھائی، آپ نے دیکھ لیا. جب وہ جانے لگے صحابی تو انہوں نے کہا ایک سیکنڈ رک جائیے، ایک چیز شاید ذہن میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے نا جس کسی نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس کسی نے مجھے کچھ کہا ہوتا ہے، جس کسی نے کوئی بھی بات اس کی میں نے مائنڈ کی ہوتی ہے، میں ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، ورنہ میں سوتا نہیں ہوں رات کو. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے. رات کو سونے سے پہلے جس کسی نے میرا کچھ بگاڑا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں یا اللہ تو جانے، تیرا کام جانے، میری طرف سے یہ بندہ کلیئر ہے. اب پتہ کیا آپ نے کیا؟ آپ نے وہ بیک پیک اتار کے زمین پہ رکھ دیا اور آپ ریلیکس ہو گئے. سب سے بڑا فائدہ اس کو ہوا ہے جس نے معاف کیا، اس کے دل پہ سے وہ بوجھ اتر گیا. اس نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو جان، تیرا کام جانے، میں اس کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں اب لوں گا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. اسی طرح احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو یہ کوالٹیز آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اچھے حالات ہوں، تنگی ہو، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، پیار سے معاف کرتے ہیں، اور اسی طرح کے احسان کرنے والوں سے میرا رب بہت پیار کرتا ہے. آگے آیت نمبر 135 اور 136 میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے ذات کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں گناہ کر کے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا رک جائیے ایک سیکنڈ کے لیے. یہ متقین کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقین انسان بھی فحش حرکت کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ بھی کوئی فحش کام کر سکتا ہے، لیکن اس میں اور عام بندے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس سے فحش کام ہو گیا ہے ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب فحش یا فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد زنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے زنا بھی ہو سکتا ہے. اس سے مراد فحش گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد چغلی بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد کسی کے اوپر تہمتیں لگانا بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، فاحشہ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان او ظلموا انفسہم، وہ جو اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا آپ نے. ایک ہوتا ہے انسان نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوتا ہے. زنا کر کے آپ نے اپنی نسل کو خراب کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اور غیبت چغلیاں کر کے آپ نے دوسروں کو خراب کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اگر اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہو یا کوئی فحش حرکت کی ہو، فوراً کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک دم سے ہمارے دل کے اندر نا ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مفتی صاحب جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، اور ان مفتی صاحب کی آواز سن لینی چاہیے. وہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا ان کی بات سن لینی چاہیے، اکثر وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو چگلی کی ہو، کوئی اور جو ہے نا غلط کام کیا ہو، تو سب سے پہلے آواز اندر سے آتی ہے، سب سے پہلے فتویٰ اندر سے آتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کر دیا. اسی لیے پھر ہمیں اندر سے ہمارا دل کہتا ہے کہ جا کے سوری بول کے آؤ اس کو. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ مفتی صاحب کو چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھیں، آپ سے کون بات کر رہا ہے. لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ ان کی بات سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ اپنے آپ فوراً توبہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ابن آدم کو نا بہکاؤں گا، میں نے بہکاؤں گا، میں نے گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا، میں ان سے برے برے کام کرواؤں گا، یہ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے جواب میں کہا تھا کہ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جب جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. یاد رکھیے گا. اور اس پہ شیطان بہت مایوس ہوا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ معاف کر دے گا، مطلب میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے آ رہا ہوں اور ان کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تمام گناہ، جی ہاں تمام گناہ، تمام گناہ، کوئی بھی گناہ آپ نے کر دیا ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. بلکہ نہ صرف اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے. کل تک بندہ گناہ گار تھا، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا، آج توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے. بلکہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب توبہ پکی ہوتی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کے یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ کوئی ڈیل پوری دنیا میں کہیں سنی ہے آپ نے؟ ایسی ڈیل جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں بلکہ گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو نا، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے ₹1,00,000 بورو کیا تھا آپ نے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، آپ کہتے ہو بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، سوری یار لیٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں یار ₹1,00,000 اور لے لو میرے سے. ایک تو کہتا ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ معاف ہو گیا، ایک تو کہتا ہے قرضہ معاف اوپر سے ₹1,00,000 اور پکڑ لو. یہ کہاں ڈیل ہوتی ہے؟ اگلا جوتے نہیں مارے گا عام طور پہ، آپ کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، وہ پکڑ کے آپ کو جوتے مارے گا. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نہ صرف اس کو دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اس سے بہتر ڈیل کہاں ملنی ہے آپ کو؟ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ ایسے چلا جاتا ہے اس سے، یعنی ایمان اس کے اندر ہوتا ہے نا، ایمان اس کے ساتھ ہے. جب وہ بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے ایمان ایسے چلا جاتا ہے. اور فرمایا جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان اس کا ایسے واپس آ جاتا ہے. جیسے اس کو ذکر اللہ والی سٹیٹ پہ آتا نا، گناہ جس ٹائم کر رہا تھا اللہ کو بھول چکا تھا، اگر اللہ کو یاد رکھتا کبھی گناہ نہ کرتا. اس ٹائم پہ اس کا ایمان چلا گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایمان والے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے کس کا؟ الذین آمنوا کا، ایمان والوں کا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں پرائم منسٹر صاحب کا دوست ہوں، میں صدر مملکت کا دوست ہوں، میں آرمی چیف کا دوست ہوں، میں ایئر چیف کا دوست ہوں، تو یہ ذرا ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے. اور ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب میرے دوست ہیں، آرمی چیف بھی میرے دوست ہیں، صدر مملکت بھی میرے دوست ہیں، اور ایئر چیف بھی میرے دوست ہیں. اب یہ جو پوزیشن ہے نا یہ زیادہ پاورفل پوزیشن ہے، کیونکہ اس میں ان کا دوست تھا، پتہ نہیں وہ میرے دوست ہے کہ نہیں تھے، لیکن یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں، میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، وہ بہرحال میرے دوست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ والذین آمنوا اولیاء اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ اس سے بہت بڑی بات ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پہلے ولی بن جاتا ہے کس کا؟ الذین آمنوا کا.
اللہ پہلے دوست بنتا ہے ان کا جو بھی گناہ کر کے ایمان کی حالت میں واپس آ گئے، الذین آمنوا ہو گئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کے راستے پر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پروفاؤنڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دیں، اللہ اس سے بڑی مغفرت آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ سارے سمندروں کو بھی گناہوں سے بھر دیں، اللہ اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ کون سی پھر ایسی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے توبہ کرنے سے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے روک رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ بھولا بھٹکا ہوا واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی بدو کو بھی نہیں ہوتی جس نے صحرا میں اپنا اونٹ کھو دیا ہو، اور اونٹ وہ تھا جس پہ سارا اس کا ساز و سامان تھا، سارا اس کا ٹینٹ بھی وہاں، کھانا بھی وہاں، رہنا سب اس اونٹ پہ تھا، اور صحرا کے بیچ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھ بند کی اپنی تو اونٹ غائب ہو گیا، اس کا آنکھ کھلی، دور دور تک اونٹ نظر ہی نہیں آ رہا، اور وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر کہیں دور فاصلے میں اس کو وہ اونٹ نظر آتا تھا، وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے کہ میرا اونٹ واپس آ گیا۔ تو نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ واپس لوٹ کے آ گیا، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، یا اللہ میں تھوڑا ٹریک سے آف چلا گیا تھا، لیکن یا اللہ میں واپس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی فحش حرکت بھی کر دینا، ذکر اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، دوسروں کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے، تب بھی فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہوگی، یا اللہ I messed up، یا اللہ I messed up۔ پچھلی جو آیات تھیں اس میں جس بات کا ذکر تھا وہ یہ تھا کہ اگر دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے کو پی جاؤ، پیار سے معاف کرو، اور اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو تو کیا کرو؟ ذکر اللہ۔ فاحشہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی آپ نے، کسی کا رائٹ پامال کیا آپ نے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ میرے پاس ایک شخص آیا، جو معافی والی بات ہے نا، اس کو میں نے کہا کاؤنسلنگ کے لیے تھا کہ ذا بھائی یہ فلاں نے مجھے یوں کیا، میں نے کہا یار آپ اپنا دل بڑا کریں، آپ ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، آپ معاف کریں۔ کہتے ہیں میں معاف کیسے کروں جب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں میں معاف کیسے کروں جب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا معاف کیا ہی اس کو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ورنہ آپ ایویں خواہ کیوں معاف کریں گے اس کو؟ یہ ذرا سوشل ایکسپیریمنٹ آج کا ہوم ورک آپ کو دیتا ہوں، کہیں رات چلتے ہوئے کسی شخص کو جا کے بولو جاؤ تمہیں معاف کیا، پھر جب وہ جوتا لے کے آپ کے پیچھے بھاگے گا کہنا وہ دیکھو کیمرہ لگا ہاتھ ہلا دیں، یا آپ کے ساتھ مذاق ہوا ہے، پرینک ہوا ہے۔ بھائی ایک عام آدمی جس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اس کو کیوں معاف کریں گے آپ؟ تو وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کیسے معاف کروں جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے معاف کیا ہی اس کو جاتا ہے جس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ جس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اس کو کیا کرو گے معاف کر کے؟ وہ تو الٹا مارے گا آپ کو پکڑ کے، آپ کو کہ جاؤ معاف کیا تمہیں، وہ کوئی بھیک مانگنے والا تھوڑی ہے۔ تو ہمیں تو معافی کا حکم ہے ہی وہاں پہ جہاں پہ آپ نے بڑا پن دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ غصے کو پی جائیں، پیار سے معاف کریں، یہ آپ کریں، اور جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ کو یاد بھی کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا تمہیں معاف کرنے والا؟ کون ہے؟ پوری کائنات میں کوئی ہے جو آپ کو معاف کر سکے سوائے اللہ کی ذات کے؟ تو کون تجھے معاف کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ ہی ہے جو تیرے سارے اعمال جانتا ہے، اللہ ہی ہے جو تیرے دل کے حالات سے واقف ہے، اللہ ہی ہے جو تیرے شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اسی رب نے تجھے معاف کرنا ہے، اسی رب نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا ہے، اسی رب نے تجھے جنت میں بھیجنا ہے، اسی کے رحم و کرم سے تو جنت میں جائے گا۔ تو فوراً اس کی طرف رجوع کر، فوراً اس کی طرف جا اور گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اس گناہ میں پرسسٹ نہیں کرتے، اس میں کنٹینیو نہیں کرتے، اس کے اوپر دائم نہیں ہو جاتے گناہ پہ۔ یعنی جب گناہ سے معافی مانگ لی ہے، اب یہ نہیں کہ اس گناہ کے اوپر ڈٹ گیا وہ بندہ، اب وہ گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی دل میں ندامت بھی محسوس کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، اور خدا نہ خواستہ دوبارہ گناہ ہو جائے، پھر ریپیٹ دا پروسیس، بار بار ریپیٹ کریں حتیٰ کہ وہ گناہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ کرنے سے توبہ کر لیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہوگا کہ آپ اتنی دفعہ، آپ نے 4 5 6 10 15 دفعہ گناہ کیا، اب آپ نے کہا بھائی یار اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ کی طرف جاتے ہوئے۔ ایسا کبھی نہ ہو، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یہ کون ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے جن کو مغفرت ملے گی، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پرماننٹ ریزیڈنس ان کو ملے گی۔ بہت سے لوگ دنیا بھر میں جب جاتے ہیں اور ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پی آر مل جائے، پرماننٹ ریزیڈنس، کسی ملک میں نیشنلٹی مل جائے، لیکن پرماننٹ ریزیڈنس تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی آپ کی دنیا میں، جتنے مرضی آپ کوشش کر لیں، یہ دنیا ویسے ہی فانی ختم ہو جائے گی۔ تو میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے 10 سال کی مل گئی ہے، 15 سال کی مل گئی ہے، 20 سال کی مل گئی ہے، 5 سال کی مل گئی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کتنی عمر آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پرماننٹ ریزیڈنس اصل میں تو جنت میں ہی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اتنی محنت کر کے کسی ملک میں جاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے، سیٹل کتنا سیٹل ہو جائیں گے آپ؟ جتنی آپ کی زندگی بس اتنا ہی سیٹل ہونا ہے آپ نے، اس سے اوپر کیا ہوگا؟ قیامت تک تو نہیں ہے یہ چیز جا رہی ہے آپ کے ساتھ، یا اس سے بھی آگے تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح جو لوگ بیہیو کرتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ کے آتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ایک بہترین جزا ہے عاملین کے لیے، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ اجر ہے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو، دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کرتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ یہ کہے کہ جی میرے سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا، گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے، کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، کوئی کبیرہ کرتا ہے، کوئی چوری چھپے کرتا ہے، کوئی کھلم کھلا کرتا ہے، کوئی غلطی سے کر دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، گناہ گار سارے ہی ہیں، لیکن سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی ایسا سٹینڈرڈ نہیں رکھا، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے بنی آدم اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں تمہیں ختم کر دیتا دنیا سے، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی ہوتی، اور پھر میں ان کو معاف کر دیتا۔ اب یہ حدیث سمجھنا تھوڑا ٹیکنیکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی آدم، ابن آدم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ زمین میں گناہ نہ کرتے ہوتے نا، میں تمہیں ختم کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا جو گناہ کرتے ہوتے، اور پھر میں ان کو بخشتا۔ کیونکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا وہ پرماننٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہے کہ جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہر وقت غفور ہے، غفار ہے، ہر وقت غفار ہے، الودود ہے، ہر وقت الودود ہے، الرحمن ہے، ہر وقت الرحمن ہے، الرحیم ہے، ہر وقت الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ برقرار ہے۔ تو اگر دنیا میں لوگ ہی نہ رہیں جن پہ رحم کیا جائے، جن کو معاف کیا جائے، جن کو فگیو کیا جائے، اگر ایسے لوگ ہی نہ رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کہاں جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں سارے مل کے گناہ کریں جا کے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کی نیچر میں نا گناہ بس ہو جاتے ہیں، غلطی سے جان بوجھ کے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، دن میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یقین کریے آپ اپنے اوپر کبھی ذرا صحیح ایک وہ مائکروسکوپ لگا کے دیکھیں نا اپنے حالات کو، تو آپ کو پتہ چلے کتنی میں نے غلطیاں دن میں کر دی ہیں، کتنی میرے سے کوتاہیاں ایک دن میں ہوئی ہیں۔ کہیں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، کسی کے بارے میں برا خیال ہو گیا، کہیں پہ آواز زیادہ اونچی ہو گئی، کسی کو ذرا کچھ ایسے بول دیا، کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں منافقین کی آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کر رہے تھے کہ جب وہ جو نا مومنین کو بس اس طرح کرتے تھے، تو یہ بھی اللہ نے دیکھ لیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، صرف آنکھوں کے اشارے اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں ہمارے سے کتنی غلطیاں سر درد ہو رہی ہیں ایک دن میں۔ تو یہ اللہ رحمان و رحیم ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا کام ہے اچھائی کی طرف جانا، صراط مستقیم پر جانا، توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا کام ہے معاف کرنا۔ اور جب جب آپ اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔